اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہیلدی لائف سٹائل چینل آفیشیل میں ہومیو ڈاکٹر خالد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. امید کرتا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر آفیس ہوں گے. اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین لاہی آمین یا رب العالمین. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یہ ہے خسرے کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن سے علاج. جی ہاں، خسرے کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن سے علاج، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈنگ کر لوں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں. نئے ویورز کو خوش آمدید. ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. شکریہ. ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی جرمنی نے R نمبر 62 ڈراپس کی صورت میں بنائے ہیں. ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی جرمنی نے R62 ڈراپس کی صورت میں بنائے ہیں، جس کا مقصد ہے یہ خسرے کے لیے ہومیوپیتھ میڈیسن ہے. خسرے کے لیے ہومیوپیتھک دوائی ہے R62 ڈراپس جو ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی جرمنی نے بنائی ہے. اس کی علامات اس طریقے سے ہیں: خسرہ اور خاص کر جرمن خسرہ. اس فارمولے میں شامل جو ادویات ہیں ان کی ترکیب اس طریقے سے ہے کہ دوا کے شامل فارمولے میں جھلی کا ورم جس کے ساتھ خارش اور درد بھی ہو، آنکھوں میں کھجلی اور جلد پر داغ اور پھیلے ہوئے دانے، شدید ورم اور سوزش، بخار جیسی کیفیت یا بخار، سر بھاری اور سردی کا اثر، جھلیاں خشک، بیماری کا خاصا اثر، ناک اور پھیپھڑوں کی اوپری نالیوں اور حلق پر، نزلہ زکام اور جھلیوں کی سوزش، روشنی میں تکلیف، زیادہ چپکتا ہوا پسینہ. خسرے کی دوائی ہے. شدید حالت میں زیادہ مرتبہ استعمال کرانی ضروری ہوتی ہے. شروع میں 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے 1 گھنٹے کے وقفے سے دیں. جب آرام محسوس ہونے لگے تو 1 گھنٹے کو 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، یہاں تک کہ صبح دوپہر شام دینا شروع کر دیں تاکہ خسرہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے یا جسم سے نکل کے باہر ظاہر ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے جسم میں بخار ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں. مریض کو کھانے پینے کی طبیعت بھی نہیں ہوتی اور اگر وہ کچھ چیز کھائے گا تو اس کے ساتھ اس کو بخار کی کیفیت بہت شدید قسم کی ہوگی. اس لیے اس کو ابلا ہوا پانی دیا جائے تاکہ وہ خسرے کے درمیان پیدا شدہ تمام سوزش اور انفیکشن کو ختم کر سکے. اور کھانے میں ہلکی غذا دیں جس طرح ڈبل روٹی، بند، دلیا، رس وغیرہ. اگر اس کے ساتھ کوئی کھانا یا مرچ مسالے دار یا کوئی دیر ہضم چیز دیں گے جس طرح بڑا گوشت، حلوہ، تو اس سے خسرہ دب جائے گا اور خسرہ ابھر کے نہیں نکلے گا اور زیادہ نقصان کے چانسز ہوتے ہیں. جب بخار اتر جائے تو بیماری کے ساتھ دور کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ متعدد دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن خسرہ ایک ایسی بیماری ہے اگر اس کو بر وقت علاج نہ کرایا جائے خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. آپ کے کمنٹس میری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہیں. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے دیکھتے رہیں ہیلدی لائف سٹائل چینل آفیشیل آن یوٹیوب. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.